الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ قابل احترام سامعین محترم، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے یورپ میں مقیم مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل۔ یورپ میں بنیادی طور پر تو عیسائی کمیونٹی کثیر تعداد کے اندر آباد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہاں پہ بستے ہیں، لیکن آج سے تقریباً 50 سال قبل جب مسلمانوں نے روزگار کے سلسلے میں یورپ کا رخ کیا اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان روزگار حاصل کرنے کے لیے یورپ کے مختلف ممالک کے اندر پہنچے، تو وہاں مسلمانوں کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اور مسلمان اپنی عبادت کے لیے مراکز کی تعمیر، اسلامک سینٹرز کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شروع میں تو عیسائی کمیونٹی نے اس بات کا نوٹس نہ لیا اور اس بات کو محسوس نہ کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اسلامک سینٹرز اور مساجد جو ہے وہ جا بجا نظر آنے لگی، تو یورپ کے اندر بسنے والا ایک طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلا، اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ سٹاپ اسلامائزیشن ان یورپ کے نام سے بعض قوتیں متحرک ہوئی اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اور اسی سلسلے کی یہ کڑی 9/11 کا واقعہ ہے کہ جس کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، لیکن خصوصی طور پر نان مسلم کنٹریز کے اندر بسنے والے مسلمان جو تھے ان کے لیے گناگو مسائل کھڑے کر دیے گئے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد دنیا بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی، ایک طرف مسلمان ہو گئے اور باقی تمام مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کے ساتھی اور معاون بن گئے۔ اسی طرح سے 7/7 کا واقعہ پھر لندن کے اندر پیش آیا، اور اس واقعے کے ذریعے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ ملوث کرنے کی ایک سازش کی گئی۔ 9/11 کا واقعہ ہو یا 7/7 کا واقعہ ہو لندن کا، یہ تمام واقعات یورپ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ایک ناپاک سازش تھی۔ اور پھر یہ بات یہاں پہ نہیں رکی، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور یورپ کے اندر بسنے والے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کی رپورٹس تھی کہ آئندہ 50 سال کے بعد یورپ کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا، اس بات کے خطرے کو بھانپتے ہوئے ان لوگوں نے اسلام کی راہ میں، مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ مسلمان ایک طرف بیرونی مسائل کا شکار ہوئے اور دوسری طرف اندرونی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ جہاں سوئٹزرلینڈ کے اندر مساجد کی مینار تعمیر کرنے پر تنازع کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف ہمیں ثقافت پر پابندی کے مسائل کا سامنا نظر آتا ہے کہ فرانس کے اندر پوری قانون سازی کی جاتی ہے، اور وہ یورپ جو سیکولرزم کا دعوے دار ہے، جو مذہب کو پرسنل معاملہ قرار دے کر اس میں عدم مداخلت کا دعوے دار ہے، لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو وہی یورپ ایک امتیازی برتاؤ کا سلوک کرتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ثقافت جو سراسر مذہبی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، ایک شخص کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی انوالومنٹ کی جاتی ہے اور قانون سازی کی جاتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کو اپنی مذہبی حقوق کی بجاوری کے لیے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ اب مسلمان یورپ کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں، ایک طرف ان کو بیرونی دنیا کے مسائل ہیں، مسلمانوں سے باہر یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں ان کا وہ سامنا کر رہے ہیں، جہاں ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا ہے، اور اس وقت سب سے مشکل صورتحال جو پوری دنیا کے اندر
یورپ کے اندر اسپیشلی جو بسنے والے مسلمان ہیں وہ جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہے دہشت گردی. جہاد کو دہشت گردی کے نام سے ملوث کر دیا گیا ہے. جہاد کو دنیا کے اندر ایک ایسی چیز بنا دیا گیا ہے کہ جس کو زبان پہ لانا بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے. اسی طریقہ سے قرآن مجید کی ان آیات کو دنیا کے سامنے زیادہ پھیلایا جاتا ہے، پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ جن آیات میں قتال کا حکم ہے، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کی باتوں کا حکم دیا گیا ہے، جہاں مارنے مرنے اور لڑنے کی باتیں کی گئی ہیں بغیر کسی سیاق و سباق کے، ان باتوں کو یورپ کے اندر پھیلایا گیا اور وہ طبقہ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا ان کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے یہ پراپوگنڈا کھڑا کیا گیا کہ مسلمان تو یہود و نصارہ سے نفرت کا درس دیتے ہیں اور ان کی جو پاکیزہ کتاب قرآن مجید ہے وہ تو تعصب پر مبنی قرآن کتاب ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ جنگ و جدل اور قتال اور لڑائی کی بات کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو یورپ کے اندر اس وقت چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف کہ بڑے بڑے سائن بورڈ جو ہے ان کے اوپر یہ تحریریں لکھتے نظر آتی ہیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب جسے کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد بہت بڑا سوالیہ نشان لگا کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. یعنی جہاں قرآن کو متون کیا جا رہا ہے، قرآن کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، وہاں ساتھ ساتھ مسلمانوں پر بھی الزام تراشیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ یورپ کے اندر موجود ہے. اب ہم آتے ہیں مسلمانوں کے جو یہ تو خارجی مسائل ہیں جو دشمنوں کی طرف سے ہیں، مخالفین کی طرف سے ہیں. کچھ انٹرنل مسائل ہیں جن کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یورپ کے اندر. ان میں سب سے بڑا مسئلہ تو کہ وہاں جانے والے جو مسلمان ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف خطوں سے، کوئی ہندوستان سے گیا، کوئی افغانستان سے گیا، کوئی ایران سے گیا، کوئی پاکستان سے گیا یا کوئی ملائیشیا سے گیا، تو وہاں جا کر یہ مسلم کمیونٹی جو تھی وہ مختلف گروپس کے اندر بٹ گئی ہے. بنگالی ہیں تو ان کا اپنا سسٹم ہے، اپنے سینٹرز ہیں، اپنی مساجد ہیں، اپنا ان کا تربیت کا نظام ہے. انڈین ہیں تو وہ انڈین کے نام سے کام کرتے ہیں. اس طرح جو ملائیشین ہیں تو وہ ملائیشین کے نام سے کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات شاید اتنی زیادہ معیوب نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یورپ کے اندر جو میں سمجھتا ہوں زہر قاتل ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ بیماری ہے کہ جس بیماری نے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو شدید نقصان پہنچایا مذہب کے حوالے سے، وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. پہلے یہ معاملات صرف بر صغیر پاک و ہند تک تھے کہ ہم مختلف فرقوں کے اندر، گروہوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، لیکن یہاں سے جانے والے کچھ لوگوں نے وہاں جا کر بھی یہ فرقہ پرستی کے اور نفرت اور تعصب کی بیج بوئے. چنانچہ دشمنان کے سامنے، غیروں کے سامنے بھی آج یورپ کے اندر بسنے والے مسلمان اس بات کو بھول چکے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ وہاں بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع اور اس طرح کی تفریق ہمیں نظر آتی ہے اور گروپس اور فرقے نظر آتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے مسلمان جس کا سامنا کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب کسی نان مسلم کو دعوت دی جاتی ہے اور جو اگر وہ اسلام کے بارے میں جانتا ہو اور ان فرقوں کے بارے میں جانتا ہو تو وہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے مسلمان کے سامنے کہ جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں کون سا مسلمان بنوں، میں دیوبندی بنوں گا، میں بریلوی بنوں گا، میں اہل حدیث